بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ملکی حالات اس لیول تک پہنچ گئے ہیں کہ اگر فوری طور پر اس کرائسس کا حل نہ نکالا گیا اور فوری طور پر ملک کو الیکشن کی طرف نہ لے کر گئے تو ملک اتنے بڑے دلدل میں چلا جائے گا، اتنی بڑی کھائی میں چلا جائے گا کہ آئندہ 50 سال بھی کم ہوں گے پاکستان کو اس قسم کے مسائل سے نکالنے کے لیے۔ عمران خان پہلے دن سے ایک ہی ڈیمانڈ کر رہا ہے، وہ سب سے بڑی ڈیمانڈ وہ یہی ہے کہ ملک کے اندر الیکشن کروانے چاہیے۔ دیکھیں، ابھی پچھلے دنوں ٹاپ کے جنرلز عمران خان کے پاس پہنچے، انہوں نے نہ صرف عمران خان سے ملاقات کی بلکہ انہوں نے جنرل عاصم منیر اور اہم ترین رہنماؤں سے، ملٹری لیڈر کے ساتھ ملاقات کی تھی اور ان کو یہ سمجھایا تھا کہ پاکستان کے اندر حالات جس تیزی کے ساتھ بگڑے ہیں، اگر اسی طرح سے 6 مہینے سال معاملہ رہا تو پھر چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہو جانی ہیں، پھر اس کے بعد واپسی ناممکن ہو جانی ہے اور یہ قوموں کی زندگی میں اس طرح کا وقت نہیں لانا چاہیے جب آپ کے پاس فیصلے کرنے کی طاقت تو ہو لیکن آپ کر نہ سکیں۔ ابھی دیکھیں، ملک اس ٹائم دیوالیہ ہو چکا ہے، ملک کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ پاکستان کو اس ٹائم کوئی سپورٹ کرنے کو تیار نہیں، کوئی فنڈ دینے کو تیار نہیں، کوئی پیسہ دینے کو تیار نہیں، کوئی سرمایہ کاری کرنے کو تیار نہیں۔ اتحادی جماعتوں کا ہوتا ہے ایک اجلاس، اتحادی جماعتوں کے اجلاس کے اندر یہ تمام تر چیزیں سامنے رکھی جاتی ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ کس طریقے سے ہم نے لڑنا ہے، کس طریقے سے ہم نے لڑائی کرنی ہے، کس طریقے سے ہم نے جھگڑا کرنا ہے۔ عمران خان نے تمام راستے اوپن کیے۔ عمران خان نے کہا کہ مذاکرات کرنے، سو بسم اللہ۔ عمران خان نے کہا قومی اسمبلی میں آنا ہے، سو بسم اللہ۔ عمران خان نے کہا پاکستان کی خاطر ہمیں ایک ٹیبل کے اوپر بیٹھنا ہے، سو بسم اللہ۔ عمران خان تو بالکل تیار بیٹھا ہوا ہے۔ اصل مسئلہ اس طرف ہے، اصل مسئلہ حکومت کی طرف ہے اور حکومت کے اوپر اتنا پریشر ڈالا جا رہا ہے، اتنا پریشر ڈالا جا رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی، سپریم کورٹ بھی پریشر ڈال رہی ہے، لیکن ان کو کیونکہ الیکشن کے اندر اپنی سیاسی موت نظر آتی ہے، الیکشن کے اندر ان کو اپنی موت نظر آتی ہے، اس وجہ سے یہ الیکشن کے اندر جانا نہیں چاہتے۔ لیکن یہ جتنا بھاگیں گے الیکشن سے، الیکشن اتنا ان کا پیچھا کرے گا، اتنا الیکشن ان کے پیچھے آئے گا اور اب عوام نے نہیں ان کو بخشنا، عوام نے نہیں ان کو چھوڑنا، کیونکہ عوام کا جو انہوں نے حشر کیا ہے، عوام کا جو انہوں نے حال کیا ہے، عوام اب ووٹ کے ذریعے، عوام اب الیکشن میں ان کو سبق سکھائے گی اور ان کا حشر وہ ہوگا کہ ساری زندگی یہ لوگ یاد رکھیں گے کہ ہم نے کس بندے کے ساتھ پنگا لیا، کہ ہم نے عمران خان کے ساتھ پنگا لیا۔ انہوں نے بہت سارے محاذ کھولے ہوئے۔ دیکھیں، اتحادی جماعتوں کا جو اجلاس ہوا اس کے اندر پیپلز پارٹی، اس کے اندر ANP، اس کے اندر مولانا، اس کے اندر MQM، تمام کی تمام جماعتوں نے اب ہوا کیا ہے، یہ ایک دم سے کس طرح سے پلٹ گئے ہیں۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے الیکشن نہیں کروانے۔ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ تو بڑا دو ٹوک ہے، سپریم کورٹ کا جو اس ٹائم معاملہ ہے وہ تو اس ٹائم بڑا کلیئر ہے اور اس میں کسی قسم کی شک کی گنجائش نہیں کہ سپریم کورٹ کیا چاہتی ہے۔ اسی وجہ سے یہ سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کرتے ہیں، ان کی آڈیو نکالتے ہیں، ان کی ویڈیوز نکالتے ہیں، ان کے آڈیوز میسج نکالتے ہیں، ان کے واٹس ایپ میسج نکالتے ہیں تاکہ ان کے اوپر پریشر ڈالا جا سکے۔ لیکن یہ تمام کے تمام پریشر ٹیکٹکس اس ٹائم بری طرح سے ناکام ہو چکے ہیں اور ہر طرف سے ناکامی کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے لڑنا ہے، ہم نے الیکشن نہیں کروانے۔ اور اب اسحاق ڈار کس طرح کی تعویلیں دے رہا ہے، اب اسحاق ڈار کی باتیں سنیں۔ پہلے شہباز شریف نے کہا کہ ہم الیکشن نہیں کرنے دیں گے، ہم نے سپریم کورٹ کو نہیں ماننا، ہم نے سپریم کورٹ کو پنچایت کے طور پر نہیں ماننا، ہم نے سپریم کورٹ عدالت کی بات نہیں سننی۔ اس کے بعد اسحاق ڈار بھی اسی طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ اسحاق ڈار یہ کہہ رہا ہے کہ جب بھی کوئی الیکشن کمیشن کے لیے پیسے چاہیے، الیکشن کمیشن کو ہم نے جب بھی پیسے دینے ہیں تو اس کے لیے اسپیشل گرانٹ اور اسپیشل ریکمنڈیشن اور اسپیشل اس کے لیے ضروری ہوتی ہے منظوری، وہ ہمیں نہیں ملی نیشنل اسمبلی سے، اس وجہ سے ہم جا نہیں سکتے، ہم پیسے دے نہیں سکتے۔ دوسرا یہ کہ ملک کی حالت ایسی نہیں ہے کہ ہم مزید پیسے دے سکیں۔ اب جو جرنیلوں کی میٹنگ ہوئی ہے، جرنیلوں کا اس کے بعد اجلاس ہوا ہے، اس کو آپ نے سمجھنا ہے۔ وہ جو اجلاس اور میٹنگ ہوئی ہے اس کے اندر تمام کے تمام ٹاپ کے جنرلز، پاکستان کی ملٹری جو ٹاپ کی لیڈرشپ ہے، اس نے یہ تمام چیزیں سامنے رکھی ہیں کہ ملک کی حالات دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں اور یہ سب کے گلے پڑ جانا ہے۔ یہ جو انہوں نے حال کر دیا ملک کا، جو انہوں نے ملک کی حالت کر دی ہے، یہ سب کے گلے پڑ جانا ہے، سب کے لیے نقصان دہ ثابت ہونا ہے۔ پاکستان کی عوام تو پہلے ہی بھگت رہی ہے، اس کے بعد یہ جو لیڈرشپ ہے یہ بھی بھگتے گی، کیونکہ ان کے ہاتھ کچھ نہیں آنا، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں آنا۔
ان کو اب واضح طور پر حکومت کو بتا دیا گیا کہ آپ کے پاس دو آپشن ہیں. یہ دو آپشن حکومت کے پاس رکھ دیے گئے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ مذاکرات کریں، مذاکرات سے، بات چیت سے معاملات کو حل کریں، مسائل کو حل کریں اور اس کا حل نکالیں. اگر آپ مذاکرات نہیں کرتے، اگر آپ اس طرح سے بات چیت نہیں کرتے عمران خان کے ساتھ اور کوئی سلوشن نہیں نکالتے، انتخابات کی تاریخ کے اوپر آپ ڈیسائیڈ نہیں کرتے کہ کس تاریخ کو ہونا چاہیے. انتخابات کا تاریخ میں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ان کا یہ ہے کہ نہ یہ اس چیف جسٹس کے ماتحت انتخابات چاہتے ہیں، نہ یہ صدر کے ماتحت انتخابات چاہتے ہیں، نہ یہ چاہتے ہیں کہ موجودہ سیٹ اپ میں انتخابات ہوں. ہماری اپنی مرضی سے کچھ لوگ بیٹھے ہوں جس کے اندر چیف الیکشن کمشنر ہماری اپنی مرضی کا، عبوری حکومت ہماری اپنی مرضی کی، چیف جسٹس ہماری اپنی مرضی کا، صدر پاکستان ہماری اپنی مرضی کا. تب جا کے یہ مانیں گے کہ ہاں جی ہم اب الیکشن کے لیے تیار ہیں. لیکن یہ جو ہفتے 10 دن کے آگے دن ہیں یہ بڑے اہم ہیں. یہ پاکستان کے لیے میک اور بریک سچویشن بن چکی ہے اور انہی دنوں میں اب یہ فیصلہ ہونا ہے. پاکستان کے سارے معاملات انہی دنوں میں ہونے ہیں. اپریل کا ان کو مہینہ دیا گیا تھا کہ اپریل کے اندر آپ اپنے معاملات کو ٹھیک کر لیں، اپریل کے اندر آپ اپنے معاملات بہتر کر لیں، مذاکرات کر لیں. اور یہ سپریم کورٹ نے بھی آپشن رکھی ان کے سامنے. حالانکہ سپریم کورٹ آئین اور قانون سے باہر نہیں جا سکتی، یہ سپریم کورٹ کی ڈومین نہیں ہے. سپریم کورٹ اپنی ڈومین میں رہتے ہوئے تمام کام کر رہی ہے جو کہ ضروری ہے. آئین اور قانون کے اوپر عمل درآمد، آئین اور قانون کی پاسداری، آئین اور قانون کے اوپر چلنا، اور اسی کے مطابق انہوں نے ڈیٹ دی 14 مئی کے الیکشن کی. اور عمران خان بھی یہ چاہتا ہے کہ ملک کے اندر الیکشن ہو. اور عمران خان کو بنانے کے لیے، کنونس کرنے کے لیے کہ آپ تھوڑا سا آگے آئیں. عمران خان تو تیار ہے. عمران خان نے کہا کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں اگر یہ اگست ستمبر کے اندر چاہتے ہیں الیکشن جولائی کے اندر کروا لیں، اگست کے اندر کروا لیں، میں کروانے کے لیے تیار ہوں، لیکن میرے ساتھ آ کے بیٹھے تو صحیح. اور جو حکومت وقت ہوتی ہے، دیکھیں حکومت وقت کے اوپر سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. حکومت وقت کے اوپر سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ انیشیٹ کرے، معاملات کو آگے لے کے جائے. کیونکہ اپوزیشن تو اپنی بیٹھی ہوتی ہے، اس نے تو اڑنا ہی اڑنا ہے. یہاں پر الٹا معاملہ ہے، حکومت اڑی ہوئی ہے اور عمران خان جو اپوزیشن ہے وہ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے. جبکہ حکومت وقت کو یہ چاہیے کہ وہ مذاکرات، ڈائلاگ کو انیشیٹ کریں اور بات چیت کریں، کیونکہ حکومت کے اوپر زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے. اب یہ کر نہیں رہے. اب یہ کبھی کورٹ مارشل کا ذکر کرتے ہیں، کبھی جنرل فیض کا، کبھی جنرل باجوہ کا، کبھی ثاقب نثار کا، کبھی کسی کا تو کبھی کسی کا، کبھی آڈیو نکال دیتے ہیں. یہ اس طرح کی چیزیں نہیں چلنے والی. آپ جتنا مرضی اب کھینچ لیں، معاملہ آگے نہیں جانے والا. یہ اب معاملات کنسنسس کی طرف ہی جانے ہیں. آپ جتنا مرضی روک لیں، کیونکہ جو اس ٹائم حالت ہو گئی ہے، اگر ملک کے اندر کنسنسس نہیں ہوا تو پاکستان بدترین کھائی میں جا کے گرے گا.